السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام کا سچ۔ میں ہوں جمال یعقوب جعفری۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہیں اور اپنے اپنے گھروں میں محفوظ ہیں۔ ناظرین، جیسے جسمانی صحت ضروری ہے، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے، اسی طرح ذہنی صحت، دماغی صحت کو برقرار رکھنا، مینٹین کرنا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، جسمانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ہم لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں، باہر جاتے ہیں، ہائیک کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ واک کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر بات کی جائے ذہنی صحت کی، تو اسے مینٹین کرنے کے لیے ہمیں گپ شپ کرنی چاہیے، ہمیں باہر نکلنا چاہیے، اپنے دوستوں سے ملنا چاہیے، اپنی فیملی کو ٹائم دینا چاہیے۔ ناظرین، آج یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اسپیشلی ہم لوگوں نے آج اس پہ بات کرنی ہے۔ ہم سائیکالوجسٹ سے بات کریں گے، سائیکیٹرسٹ سے بات کریں گے، آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں ذہنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے، اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں ذہنی صحت کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے، یعنی ہمیں کوئی کمی پیشی آ رہی ہے، ہم لوگوں کی جو ذہنی صحت ہے وہ برقرار نہیں ہے۔ ہم لوگ اس پہ بھی بات کریں گے کہ جو آج کل کا یوتھ ہے وہ کیوں افیکٹ ہو رہا ہے، اور اس نے سارے کام بھی کرنے ہیں۔ جب اس نے سارے کام کرنے اور اپنی ڈیلی لائف کو مینٹین کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی جو ہمارا یوتھ ہے وہ مینٹلی فرسٹریٹڈ تو ہوگا، برڈن تو آئے گا، ذہنی طور پہ وہ جو ہے اپنے آپ کو اس طریقے سے کھلا ڈولا محسوس نہیں کرے گا۔ تو اس پہ بھی بات کریں گے کیسے سائیکالوجسٹ گائیڈ کرتے ہیں، کیسے سائیکیٹرسٹ جو ہیں اس کو ٹریٹ کرتے ہیں، آپ کو بھی دکھائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں روما شاہد صاحبہ، جو کہ سائیکالوجسٹ ہیں۔ ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ آج کل کے دور میں مینٹل ہیلتھ کتنی ضروری ہے، مینٹلی پیسفل ہونا کتنا ضروری ہے، ذہنی سکون کتنا خاص ہے ایک عام آدمی کے لیے جو کہ روز صبح کام کے لیے نکلتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کے علاوہ جو آفس ورک کرتا ہے اسپیشلی وہ بھی بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہوتا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے ملک کی بات کی جائے تو باہر دیکھا جائے تو پولیٹیکل ایک انریسٹ دیکھنے کو ملتا ہے، بہت زیادہ لوگ جو ہیں جذباتی ہوئے ہیں، ملک کے بارے میں بھی سوچتے ہیں، اپنی سوسائٹی کے بارے میں بھی سوچتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں مل کے ایک انسان کو برڈن کر دیتی ہیں۔ تو ان چیزوں کو مینج کرنا کتنا ضروری ہے، ذہنی سکون کتنا ضروری ہے، روما شاہد صاحبہ سے جانیں گے۔ بہت شکریہ جی، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ مینٹل ہیلتھ کیا ہے؟ وعلیکم السلام، تھینک یو مجھے یہاں پہ انوائٹ کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو مینٹل ہیلتھ بالکل اسی طرح جیسے جسمانی صحت ہوتی ہے، اسی طرح ہماری ایک نفسیاتی صحت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ جس طرح ہم اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح نفسیاتی صحت کا خیال رکھنا بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے۔ جسمانی صحت کی بات کی جائے تو اس میں ڈفرینٹ طرح کی بیماریاں جیسے کہ ڈائبٹیز آ جاتا ہے، ہائی بلڈ پریشر، کڈنی کی پرابلمس یا ہارٹ کے ایشوز۔ بالکل اسی طرح نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں جن کو ہم مینٹل النیسز کہتے ہیں۔ ان میں دا موسٹ کامن ون جو پاکستان میں پائے جاتے ہیں ان میں نمبر 1 پہ ہے انگزائٹی، ڈپریشن، بائیپولر، موڈ ڈس آرڈرز اور اسکیزوفرینیا۔ کازز بہت زیادہ ہیں، بالکل اسی طرح جیسے ہماری جسمانی صحت کی کازز، فار ایگزامپل اگر آپ اپنا شوگر انٹیک زیادہ کرتے ہیں تو آپ ڈائبٹیز کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنا فار ایگزامپل ایک بیلنس ڈائٹ نہیں رکھتے، فزیکل ہیلتھ کا خیال نہیں رکھتے، فزیکل ایکٹیویٹی نہیں اپنی لائف میں شامل کرتے، تو آپ لیٹس سے ہائی بلڈ پریشر کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں ان میں زیادہ سوچنا، زیادہ اسٹریس لینا، ایک ہی چیز کے بارے میں مزید مسلسل سوچتے رہنا، رات جس کی وجہ سے آپ کی لیٹ سے رات کی نیند خراب ہو جائے، آپ اوور تھنکنگ کرنے لگ جائیں، یہ سب چیزیں آتی ہیں۔ اب جسمانی صحت اور نفسیاتی صحت اٹس لائک اے سائیکل، یہ دونوں ایک دوسرے سے انٹر لنکڈ ہیں۔ جب آپ کی جسمانی صحت خراب ہوتی ہے تو آپ کی نفسیاتی صحت پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ مثال اس کی ایسے ہے جیسے کہ اگر آپ کینسر کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں ہوپ لیسنس آ جاتی ہے، ان میں ایک لانگ ٹرم النس ہے جس کی وجہ سے ہیلپ لیسنس بھی آ جاتی ہے۔ ہیلپ لیسنس آئے گی، ہوپ لیسنس، نا امیدی آئے گی تو وہ ڈپریشن میں تبدیل ہو جائے گی۔ صحیح۔ اور اسی طرح جب ہم نفسیاتی ہمارے مسائل چل رہے ہوتے ہیں، ہماری نفسیاتی مینٹل النیسز چل رہی ہوتی ہیں، تو اس میں سب سے بڑا ایلیمنٹ جو اسٹریس کا ہے، جب ہمیں اسٹریس ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، اپنے سروں کا مزید مسلسل اسٹریس لینے کی وجہ سے کسی کو اسٹروک ہو گیا، کسی کو برین ہیمریج ہو گیا، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ تو یہ سب یو سی ہاؤ دیز آر انٹر لنکڈ، سب ایک دوسرے سے کنیکٹ کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کازز میں اگر دیکھا جائے تو مینٹل ہیلتھ کی بے شمار کازز ہیں۔ سب سے پہلے اسٹریس کو دیکھتے ہیں، جو کہ پاکستان میں ابھی جو پولیٹیکل انوائرمنٹ بنا ہوا ہے، کلاؤڈ بنا ہوا ہے، اس کی وجہ سے لوگوں میں
جذباتی ہیں لوگوں میں انٹالرنس بہت ہے, برداشت کی کمی ہے, غصہ بہت زیادہ ہے, کیونکہ جو ایک پولیٹیکل لیول پہ لوگ پرسنل انٹرسٹ کی وجہ سے جو چیزیں کر رہے ہیں, آئے دن ریلیاں نکل رہی ہوتی ہیں, آئے دن سڑکوں پہ کراؤڈز آ رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے لیٹ سے اگر کسی نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, اگر کسی نے اپنی یونیورسٹی جانا ہے, کسی کو کام سے لیٹ ہو رہا ہے, تو اس وجہ سے ہر ایک میں غصہ اور ایک انٹالرنس, یہ والے جذبات آ جاتے ہیں سب میں. اور اگین جو مین ایشوز ہیں, فار ایگزامپل ہیلتھ ایشوز, فار ایگزامپل مینٹل ہیلتھ ایشوز, ایجوکیشن کے ایشوز, اس پہ ایز سچ کوئی ہائی لائٹ نہیں, اس پہ کوئی روشنی نہیں ڈال رہا, اس پہ کوئی فوکس نہیں کر رہا. اور یہی مین ریزن ہے جو مجھے لگتا ہے کہ لوگوں میں ایک جو انتشار پیدا کر رہی ہے, جو ان میں ایگریشن پیدا کر رہی ہے. اور مزید اگر اس میں دیکھا جائے تو اگر لوگوں میں غصہ, لوگوں میں یہی انٹالرنس کی وجہ سے جو ان کی پرسنل لائف پر افیکٹ ہو رہا ہے, وہ یہ کہ پھر ان کا فوکس خراب ہوتا ہے. دے کانٹ فوکس, کانسنٹریٹ اپنے کام پہ, اپنی پرسنل لائف پہ. اگر اسٹوڈنٹس ہیں تو اکیڈیمکلی وہ اپنی اسٹریس کی وجہ سے فوکس نہیں کر پاتے. تو یس, یہ جو ہماری ایک کنٹری میں پولیٹیکل کلاؤڈ کی وجہ سے, پولیٹیکل جو ایک سچویشن بنی, اس کی وجہ سے مینٹل ہیلتھ لوگوں کی بہت افیکٹ ہو رہی ہے. دیٹ از ٹرو. ٹھیک ہے. اچھا, کیسے پتہ چلتا ہے ایک عام آدمی کو کہ یہ جو ہے میرے ساتھ ایشو چل رہا ہے؟ یعنی اس کو ہائی لائٹ میں اگر کوئی اور اس کو بولے تو ڈیفینیٹلی وہ برا مان جاتا ہے کہ یار مجھے کسی نے کچھ کہہ دیا ہے کہ تم ڈسٹرب ہو. تو یا اس میں فیلنگز کس طریقے سے وہ چیک کرے خود کو کہ میں جو ہوں, مجھے ضرورت ہے, کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, یا مجھے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے, یا میں آگے جاؤں, کیا کرے وہ؟ دیٹس اے ویری امپورٹنٹ کویسچن جو آپ نے کیا ہے, کیونکہ دیکھیں جو جسمانی پرابلمس ہوتی ہیں نا, ان کے کوئی نہ کوئی ایویڈنس ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کو ہارٹ کا ایشو ہے, آپ نے ECG کروائی, کلیئر ایویڈنس آ گیا سامنے کہ دس از دا پرابلم. ڈائبٹیز کا مسئلہ ہے, آپ نے بلڈ شوگر آپ نے چیک کروایا, سامنے آ جاتا ہے لیول. لیکن جو نفسیاتی مسائل ہیں ان کا ایز سچ کوئی ایویڈنس نہیں ہوتا, اور آج کی دنیا آپ کو پتہ ہے ایویڈنس کے بغیر کسی چیز پہ یقین نہیں کرتی. اس لیے جو مینٹل ہیلتھ کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ان پہ کوئی یقین نہیں کرتا کہ جی ہمیں وی آر ڈپریسڈ, اور یہ ہمارے سمٹمس ہیں, ہمیں نیند نہیں آ رہی, ہمیں بھوک کم لگ رہی ہے. لوگ اس کو بہت لائٹ لیتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا بھائی فون چھوڑ دو, نیند آ جائے گی, یا پھر اگر تمہاری فیوریٹ میل پکائیں گے تو شاید تم کھا لو اور ایپیٹائٹ کا ایشو ختم ہو جائے گا. لیکن ایسا نہیں ہے. یوزلی یہ جو پرابلمس ہیں یہ سامنے ان کا کوئی فزیکل ایویڈنس نہیں ہوتا, اس لیے ہمیں ایک پرسنل لیول پہ لوگوں کی سپورٹ کرنی چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے, فار ایگزامپل آپ کے سرکل میں اگر کوئی کسی کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ دنوں سے اس کا بول چال بند ہو گئی ہے, اس کا کھانا پینا کم ہو گیا ہے, اس کو نیند کے ایشوز آ رہے ہیں, وہ اکیلا رہنا پسند کر رہا ہے, تو آئی تھنک وی شوڈ ریچ آؤٹ ٹو دیم. ان سے بات کرنی چاہیے کہ واٹس گوئنگ آن, کیا پرابلم آ گئی ہے, کیوں آپ مطلب ان کی جو پرابلمس ہیں ان کو شیئر کرنا چاہیے. اور اسی طرح پیرنٹس جو ہیں ان کا یہاں پہ بہت امپورٹنٹ رول بنتا ہے کہ بچے جو ہیں آج کل کے وہ اپنے پیرنٹس سے کوئی بات شیئر کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. ایسے اور پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ ایک فرینڈلی انوائرمنٹ بچوں کو دیں جہاں پہ وہ ایک سیف اور کمفرٹیبل طریقے سے اپنی باتیں شیئر کر سکیں. کیونکہ موسٹلی جو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آج یا کل کسی نے کوئی ایسی مطلب لائف میں کوئی پرابلم آئی جس کی وجہ سے سویئر مینٹل ہیلتھ ایشوز جیسے انگزائٹی, ڈپریشن, اور آپ سوسائڈ تک پہنچ رہے ہیں. یوزلی جو روٹ کاز ہوتی ہے وہ بہت پہلے سے چلتی آ رہی ہوتی ہے. فار ایگزامپل ارلی چائلڈہڈ میں کوئی ایسی ٹرامیٹک انسیڈنس ہوا, کوئی ایسا بہت ہی آپ کے ساتھ خطرناک حادثہ پیش آیا ہو جس کی وجہ سے جو آپ نے کبھی کسی سے شیئر نہ کیا ہو, آپ اس کو اپنے اندر ہی رکھ کے بڑے ہوئے ہو, تو لیٹر اسٹیج پہ فار ایگزامپل جب آپ اپنی ٹین ایج یا 20s میں آتے ہو تو وہ انگزائٹی کی صورت میں, وہ ڈپریشن کی صورت میں باہر آتے ہیں. اور وہ فار ایگزامپل ہماری ایک کامن پرابلم ہے جو بچوں میں دیکھی جاتی ہے, پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر, PTSD کے نام سے. ٹھیک ہے. اس کے سمٹمس اگین فلیش بیکس آنا, ڈپریشن, یہ سب ہیں. تو اٹس امپورٹنٹ کہ فیملی جو ہے وہ اپنی جو فیملی کے ہیڈس ہیں, پیرنٹس جو ہیں, وہ بچوں کو ایک ایسا فرینڈلی ماحول دیں جس میں وہ اوپنلی اپنی چیزیں شیئر کریں. تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کے لیے روما شاہد صاحبہ. ناظرین, جیسا کہ آپ نے جانا روما شاہد صاحبہ نے کیا کیا بتایا کہ اگر ہم لوگ, ایک بڑی بہت پیاری بات ہے اگر ہم لوگ اس پہ عمل کریں کہ ہم لوگ وہ جو برداشت کا فیکٹر ہے وہ اپنے اندر لے آئیں. عدم برداشت جو ہے, جو آج کل ہماری سوسائٹی میں آئی ہوئی ہے, ہر گھر میں ہے. کیوں ایک ڈائننگ ٹیبل پہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک
ڈائننگ ٹیبل ٹاک ہو رہی ہے, ڈسکشن چل رہی ہے, تو اس سے پیاری بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کا اپنا ایک اوپینین ہے, آپ کے فیملی ممبرس کا اپنا ایک اوپینین ہے, لیکن آپ لوگ جو ہیں وہ بڑے شائستہ طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو سن رہے ہیں, برداشت کر رہے ہیں, اور آپ ان کے اوپینین کی اس بات کی رسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ یہ لوگ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. کیونکہ اب تو دیکھا جائے تو ہماری سوسائٹی میں سے وہ جو شیئر کرنے والا فیکٹر ہے, ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے والا فیکٹر ہے, وہ ختم ہوتا جا رہا ہے ود ٹائم. تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ چھوٹی چیزوں کو اپریشیٹ کریں. اگر ہم لوگ چھوٹی چیزوں کے بارے میں سوچنا شروع ہو جائیں گے, ان کو اپریشیٹ کرنا شروع ہو جائیں گے, تو ہماری جو زندگی ہے وہ آسان ہو جائے گی. اگر ہم لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں زیادہ سوچیں گے, ہم لوگ اپنی زندگی کو خود مشکل بنا رہے ہیں, اپنی زندگی کے لیے مزید پریشانیاں پیدا کر رہے ہیں, وہ ہم خود پیدا کر رہے ہیں. اس سے فائٹ بھی ہم نے خود کرنا ہے, اور ان چیزوں کو آگے لے کر بھی چلنا ہے, اور وہ جو بیوٹی ہے ریلیشنز کی ان کو بھی مینٹین کرنا ہے. ناظرین, اسی کے ساتھ آج چلتے ہیں بریک کی جانب. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر احسن نوید, سائیکیٹرسٹ ہیں. ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ سائیکیٹری اور سائیکالوجی میں کیا ڈفرینس ہے. اس کے علاوہ ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کتنی ضروری ہے, مینٹل ہیلتھ کتنی ضروری ہے, مینٹلی ہیلدی ہونا ایک انسان کے لیے کتنا ضروری ہے, اور اگر وہ ایک سوسائٹی میں رہتا ہے جہاں پہ ایکسٹرنل بہت سارے پریشرز ہیں, سوسائٹی کے پریشرز ہیں, اگر وہ دیکھا جائے تو اس بندے کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ مینٹلی فرسٹریٹڈ ہے یا برڈنڈ ہے. یا اگر یہ بھی پوچھا جائے, ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ اس چیز کا ٹریٹمنٹ کیسے ہے, یہ آپ کو بھی بتائیں گے. امید ہے کہ آپ لوگوں کو ان کا جو پروگرام ہے, ان کی جو باتیں ہیں وہ اچھی لگیں گی, پسند آئیں گی. بہت شکریہ احسن صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے ویورز کے لیے, آڈینس کے لیے. تو احسن صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو سائیکالوجی ہے اور سائیکیٹری ہے, اس میں کیا ڈفرینس ہے آپ کے مطابق؟ تھینک یو ویری مچ جمال فار ہیونگ می. دیکھیں, سائیکالوجی جو ہے نا, وہ جب ڈاکٹر سائیکالوجی پڑھ لیتے ہیں اچھے سے اور اسپیشلائزیشن کر لیتے ہیں تو انہیں ہم سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سائیکالوجی جو ہے اٹ سیلف ایک جو سبجیکٹ کی اگر ہم بات کریں, وہ اس میں بیچلرس کر کے, پی ایچ ڈی کر کے, ایم ایس کر کے یا ڈپلوما کر کے ہم پریکٹس کر کے لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب ایک ڈاکٹر سائیکالوجی پڑھے گا اچھے سے اور میڈیسن کا یوز کرے گا, اس کو ہم سائیکیٹرسٹ کہیں گے. اور جب ہم کاؤنسلنگ, تھراپیز اور اس سیشن میں ہم لیں گے تو وہ سائیکالوجسٹ تھرو میڈیسن جو ٹریٹ کرے گا اس کو ہم سائیکیٹری. ٹھیک ہے, زبردست. اچھا یہ بتائیں جی, اوور آل اگر مینٹل ہیلتھ کی بات کی جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں, ہماری عوام جو ہے, وہ اویئر ہے مینٹل ہیلتھ کے بارے میں؟ دیکھیں نا جمال, آج سے کوئی بات کریں اگر ہم 50 سال پہلے, 60 سال پہلے, اس وقت وی ور امنگس دا موسٹ ٹاپ 10 ہیپیسٹ انڈیکس ان دا ورلڈ, یعنی کہ دنیا کی خوشحال ترین 10 قوموں میں پاکستان کا شمار ہوتا تھا. ٹھیک ہے. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ دنیا کی ٹاپ 10 اینگر لسٹ, یعنی کہ غصے والی خوفناک حد تک جانے والی, ایموشنلی آؤٹ آف کنٹرول ہونے والی قوم کی طرف جا رہے ہیں انفارچونیٹلی. سو ڈیفینیٹلی ہمارے سوسائٹی کے اندر ایشوز تو ہیں. عدم برداشت کیوں دیکھنے کو ملتی ہے, کیا وجہ, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بڑھتی جا رہی ہے دن بدن اور ہم لوگ کنٹرول نہیں کر پا رہے اس چیز پہ اوور آل؟ دیکھیں, ایک اگر ہم سیلولر لیول پہ دیکھیں, سیل کے لیول پہ دیکھیں دماغ میں, تو اگر ہمارا نیورو ٹرانسمیٹر زیادہ ہو جائے گا تو جس طرح فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں سیروٹونن, تو ہم بڑے خوش ہو جائیں گے, ہیپی ہو جائیں گے. لیکن اگر وہی ڈوپامین زیادہ ہو جائے گا تو خوشی کے ساتھ ایموشنل بھی زیادہ ہو جائیں گے. سو یہ تو آپ کے سیلولر لیول. پھر ایک انسان کے طور پہ ہم دیکھیں تو اگر ہم اپنی نفس پہ قابو نہیں پا سکتے, اگر ہم اپنے دل کی بات زبان تک نہیں لا سکتے, لکھ نہیں سکتے, وہ کنوے نہیں کر سکتے, اور ہمارے اپنے بیریئرز ہیں کمیونیکیشن کے, لوگوں کے ساتھ, اپنے بیوی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, معاشرے کے ساتھ, اس کی وجہ سے بھی عدم برداشت آ جاتا ہے کہ اگلے کو وہ میسج نہیں مل رہا ہوتا. پھر اوور آل سوسائٹی جو ہوتی ہے وہ پھر اسی طریقے سے بنتی ہے. اگر آج میں ٹھیک ہوں مینٹلی طور پہ, ذہنی طور پہ, جسمانی طور پہ, تو میرا معاشرہ ٹھیک ہوگا. لیکن آج اگر مجھے اس چیز کی ٹینشن ہے کہ میرا ایک پلاٹ ہے اس پہ قبضہ ہوا ہے, یا مجھے اس چیز کی ٹینشن ہے کہ میری نوکری مجھے نہیں مل رہی, یا میری ٹائم پہ ایف اے آر نہیں کٹی گئی, یا فار ایگزامپل مجھے سیلری کم مل رہی ہے, یا میری شکل و صورت کم ہے, تو یہ کمپلیکسز جب ہم نہیں, اس کا ہمیں جواب اندر سے ذہن سے ملتا یا نہیں سمجھایا جاتا, جب ہم علاج کے لیے رجوع نہیں کرتے یا بات چیت کے لیے, مشورے کے لیے رجوع نہیں کرتے, تو پوری سوسائٹی جو ہے وہ
غلط ہاتھوں میں چلی جاتی صحیح صحیح. اچھا اگر دیکھا جائے اوور آل تو یہ جو اویئرنیس ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے یا آپ کی اب اگر میں چھوٹے لیول پہ بات کروں تو ہماری جو فیملی ہے وہ کیا کردار ادا کر سکتی ہے, جو ہمارے فرینڈز ہیں, جو ہمارے عزیز و اقارب ہیں, جو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے لوگ ہیں, وہ اگر ایک بندہ مینٹلی آپ ill کہہ لیں یا مینٹلی فرسٹریٹڈ کہہ لیں یا آپ جو بھی, سب سے پہلے تو اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا نا, تو سب سے پہلے اس کو پتہ بھی لگانا ہے, تو اس کی وہ ہیلپ کیسے کریں گے, ان کو کیسے پتہ لگے گا کہ یہ بندہ جو ہے یہ مینٹلی فرسٹریٹڈ ہے یا یہ ڈپریشن کا شکار ہے یا یہ ill ہے یا اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے, اور پھر اس میں وہ جو فیملی ہے وہ کیا رول ادا کر سکتی ہے, کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ جمال یہ تو ہمارا نچوڑ آ گیا اسپیشلائزیشن کا جو بھی میں کر رہا ہوں. اچھا جی, ٹپس میں بتا سکتا ہوں. ٹھیک ہے. چیزیں دیکھیں ایج گروپ کے لحاظ سے, دیکھیں بچے جو ہوتے ہیں نا چھوٹے بیبیز جن کو مطلب ہم جو ہماری گودوں میں ہوتے ہیں بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بتا نہیں سکتے کہ وہ خفا ہیں, انہیں پتہ نہیں ہوتا خفا کیا ہے, تو ان کی جو سمٹمز آتے ہیں وہ پیٹ میں درد آ گیا, سر میں درد آ گیا, جسم میں درد آ گیا. سو پیڈیٹیشین یعنی کہ بچوں کا جو ڈاکٹر ہے وہ جب میڈیکلی دیکھتا ہے تو اگر وہ بچہ خفا ہے, اور تحقیق کے اندر یہ ابھی آیا ہے کہ 5 سال اور 5 سال سے پہلے اور بعد میں بھی بچوں کو ایموشنل ایشوز ہوتے ہیں. صحیح, کچھ تو مطلب لیٹ بولتے ہیں, لیٹ چلتے ہیں, ان کو کیچ اپ ان کا لیٹ ہو جاتا ہے, اور کچھ کا نہیں ہو سکتا, لیکن ایموشنلی بچہ جو ہے اس کے جسمانی علامات آئیں گے. بات ہو گئی اگر ہم کریں 10 سال سے لے کر 18 سال یا 24 سال 25 سال, تو اگر تو اچانک عجیب و غریب رویہ ہے, اپنے سے باتیں کر رہا ہے, تالیاں مار رہا ہے, شور کر رہا ہے, یا ایک متواتر غصے میں چاہ رہا ہے, اور ایسا پہلے نہیں تھا, ہم نے کمپیئر کرنا ہے نا پہلے, جی جی بالکل بالکل بالکل, اب اچانک سے ایسا ہو گیا. صحیح, تو ہم بھی یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ جب بیسک بلڈ کا ٹیسٹ لیتے ہیں, ساتھ ہم ایک ڈرگ اسکرین بھی کرتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی نشے کی طرف جاتا ہے وہ لڑکا, یا کہیں اس ماحول میں تو نہیں بیٹھا ہوا. اکثر اوقات لوگ خود نہیں نشہ کرتے, لیکن وہ جو ایک آپ نے سنا ہوگا کہ ایک دوست کر رہا ہوتا ہے اور اس کو صرف وہ پیسو اسموکنگ, ایگزیکٹلی, بالکل بالکل, ان کے بلڈ کے اندر آ جاتی ہیں چیزیں, اور وہ کچھ لوگوں کے لیے وہ نائیو ہوتے ہیں, وہ ان کے لیے ایک نئی چیز ہوتی ہے, اور وہ پھر بیمار ہو سکتے ہیں. سو یہ آ گیا, اور پھر ڈیفینیٹلی ایموشنلی ان کو اسکرین کرنا کہ کہیں ڈپریشن ہے, کہیں بریک اپس کے ایشوز ہیں, کہیں ریلیشن شپ کے ایشوز ہیں, شادی کا معاملہ ہے, پیسوں کا معاملہ ہے, لین دین کا معاملہ ہے, یہ آ گیا. خواتین میں ایک اور چیز ہوتی ہے کہ چونکہ ہم ابھی ایک چیلنجنگ فیز سے گزر رہے ہیں, اور انشاءاللہ وی آر گوئنگ ٹو بی اے ویری بیوٹیفل نیشن, وی آر اے بیوٹیفل نیشن, وی آر گوئنگ ٹو بی اے ویری اسٹرانگ نیشن, ہم ابھریں گے دوبارہ سے اس طریقے سے. یوتھ کی بات کی جائے اگر احسن صاحب, دیکھا جائے کہ یوتھ آج کل ہمارا بڑا جذباتی ہے, اور ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بھی ایک ایشو ہو گیا آ گیا, ان کی لائف جو ہے وہ ایک ٹریک سے ذرا سی باہر نکلی تو سب کچھ ختم ہو گیا, اور پھر وہ ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں ہر چیز کو لے کے, ٹھیک ہے, وہ بہت غلط ڈیسیجنز لیتے ہیں, ایکسٹریم ڈیسیجنز کی طرف جاتے ہیں. اور ایسے جو یوتھ ہے ہمارا, جن کے لیے بہت چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں اور وہ ایکسٹریم ڈیسیجنز کی طرف جاتے ہیں, ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ اور دوسری بات یہ کہ ایسے ڈیسیجنز کو ٹریٹ کیسے کیا جا سکتا ہے, کیونکہ اب دیکھا جائے تو یہ چیزیں یوتھ میں کامن ہے بہت زیادہ, بڑے ٹینشن نہیں لیتے, چھوٹوں کو پتہ نہیں ہوتا, جو یوتھ ہے وہ بہت زیادہ افیکٹڈ ہے. اور اسپیشلی اگر دیکھا جائے تو شاید میں بھی آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہے, گلوبلائزیشن کے ساتھ ساتھ جب لائف فاسٹ ہوئی یا کچھ اس طرح, تو اس نے بھی شاید یوتھ کو بڑا افیکٹ کیا. تو اگر ان سارے فیکٹرز کو دیکھا جائے تو ان کا ٹریٹمنٹ کیا ہے, ان کو کیسے مینیج کیا جا سکتا ہے, ان کو کیسے ٹیکل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی, ہماری یوتھ کے پاس اس طرح فیسیلیٹیز نہیں ہیں, گراؤنڈس نہیں ہیں, ہمارے پاس وہ فیسیلیٹیز نہیں ہیں کہ ہم لوگ سوئمنگ کر سکیں, ہم لوگ ہاکی کھیل سکیں. ہمارے پاس ملک میں وہ انسٹیٹیوشن ضرور ہیں جہاں پہ پلے گراؤنڈز اچھے ہیں, جہاں پہ سوئمنگ پول ہیں. سو ونس ہم جب اس سے, یا وہ کلبز موجود ہیں لیکن وہ بڑے لمیٹڈ ہیں, اس کے ان کلبز میں, اس سوسائٹی میں جانے کے لیے جہاں پہ ہم سوئمنگ بھی کر سکیں, ہم گولف بھی کھیل سکیں, ہم وہ بھی کر سکیں, تو وہ بالکل 1% سے بھی کم لوگ جو ہیں بلکہ لائنوں میں لگے ہوتے ہیں ان کلبز کے انٹرنسز کے لیے. سو یہ حال یوتھ کا بھی ہے کہ یوتھ کو اپنے روزانہ اپنی 30 منٹ کی ورزش کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا, بیکاز ہمارے جو اسی طرح کے گلاس کے اندر آپ نے چینی بھی ڈال دی, روح افزا بھی ڈال دی, کوئی بھی شربت ڈال دی, پانی بھی ڈال دیا, اور آپ نے مکس نہیں کیا, تو وہ پھر وہ مزہ نہیں آتا لائف کا. سو یہ چیزیں کریٹ کرنی پڑیں گی یوتھ کو اپنی, جس کو ہم ایک انرجی تو بہت زیادہ ہے, مطلب جتنا ٹیلنٹ ہماری قوم کے اندر ہے اتنا کسی قوم کے اندر دیکھنے کو نہیں ملتا. ٹھیک ہو گیا. لیکن اس کو چینلائز کرنے کے لیے ہم نے اپنی ورزش کرنی ہے, ہم نے وہ اپرچونیٹیز اور وہ خوشی کی چیزیں ضرور خود تلاش کرنی ہے, کریٹ کرنی ہے, تاکہ وہ اس طرف نہ جائیں جو مال اڈاپٹیو.
صحیح ہو گیا. ایسے صاحب اس کو کنٹینیو کریں گے. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر احسن نوید. ان سے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے, بڑے لائٹر وے میں, بڑے اچھے طریقے سے ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں, ہمیں بتا رہے ہیں کہ کون سے میئرز لینے چاہیے اگر آپ مینٹلی فرسٹریٹڈ ہیں, آپ برڈنڈ ہیں. اچھا, برڈن سے ڈاکٹر صاحب ایک اور برڈن سے یاد آیا کہ اگر ایک بندہ کام کر کے آ رہا ہے, بڑا تھکا ہوا ہے, اوور برڈنڈ ہے, ٹھیک ہے, اور ریلیکس نہیں کر سک رہا, اس کو اپنے لیے ٹائم نہیں مل رہا, اپنے پارٹنر سے بات کرنے کے لیے ٹائم نہیں مل رہا, اپنی فیملی سے بات کرنے کے لیے ٹائم نہیں مل رہا, تو وہ جو بندہ ہے وہ کہاں جاتا ہے اور پھر وہ کیا کرتا ہے؟ دیکھیے جی, ہم گھر جاتے ہیں نا, السلام علیکم کر کے پھر ہم شروع ہو جاتے ہیں. جی, ڈو یو انڈرسٹینڈ دیٹ؟ مطلب ہم لوگ گھر میں آتے ہوتے ہیں اور ہمارا مائنڈ جو ہے وہ سارا آکوپائڈ ہوتا ہے. سو یو ہیو ٹو کٹ اٹ, وی ہیو ٹو شٹ اٹ آف. ہمیں اپنی باؤنڈریز بنانی پڑیں گی باہر کی دنیا سے ورسز ہمارے گھر والوں کی دنیا سے. گھر والے ہمیں پیار دینا چاہ رہے ہوتے ہیں, ہمیں ٹائم دینا چاہ رہے ہوتے ہیں, بچے ہمیں ٹائم دینا چاہ رہے ہوتے ہیں. سو سب سے پہلے تو یہ کہ ہم نے اپنی باؤنڈریز بنانی ہے, ہم نے اپنا ایک شیڈول بنانا ہے, ہم نے ایک ٹائم پہ سونا ہے, بیڈ کو سونے کے لیے اور سونے سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کے لیے یوز کرنا ہے, ہم نے اپنی ایکسرسائز کرنی ہے, ہم نے صبح اٹھنے کا ایک فکس ٹائم رکھنا ہے. پہلے تو اپنی ہماری سلیپ ہے نا, کہ سلیپ جو ہے ہم نے 6 سے 8 گھنٹے کرنی ہے. اس سے ہمارے موڈ کے اوپر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے, پھر ہمارے ایموشنس کے اوپر اثر ہوتا ہے اگر ہم بڑے بیسک لیول پہ آ جائیں. تو گھر میں خاص طور پہ ہم نے اپنا انوائرمنٹ ایسا رکھنا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ڈپریسڈ ہیں, وہ پریشان ہیں, وہ کوئی بات کر رہے ہیں اور ہم کسی اور کے مسئلے فون پہ حل کر رہے ہیں. ڈو یو انڈرسٹینڈ دیٹ؟ ایک اسپیسیفک چیز پہ اگر ہم آ جائیں جو کامن سیلف صحیح. یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ گیمنگ ایڈکشن بہت زیادہ ہے. تو ایڈکشن اس حد تک اس وقت ہوگی جب ہم اپنے آپ کو ایک پنکچوالٹی کے ساتھ ٹائم ٹیبل نہیں بنائیں گے. سو یس وی ہیو ٹو میک اے ٹائم ٹیبل فار ایوری. بالکل ٹھیک ہے, یعنی ہر چیز مینیج کرنے کی ضرورت ہے لیکن شارٹ کٹ تلاش کرتی ہے. جی جی, فارچونیٹلی ڈرگز اتنی زیادہ ہو گئی ہیں ہماری سوسائٹی میں کہ مجھے تو یہ ڈر ہے کہ کہیں آج سے 10 سال بعد ایسا نہ ہو کہ ہمیں ڈاکٹرز اور ہمارے فوج کے لیے ہمیں نوجوان کم نہ پڑ جائیں. ڈو یو انڈرسٹینڈ دیٹ؟ جس پیس پہ وہ چل رہی ہے, اگر ہم اپنے کیپٹل میں دیکھیں, ہمیں اپنے چھوٹے بڑے شہروں میں دیکھیں, گاؤں قصبوں میں دیکھ لیں, تو ہم نے اویئرنیس کرنی ہے. اور ایک چیز میں ضرور آپ کے فورم سے کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں, اگر میں ڈاکٹر ہوں, آپ میڈیا ہیں, سو وی ہیو ٹو ورک ایز اے بایو سائیکو سوشل کلچرل اینڈ اسپریچل ماڈل. یعنی کہ ہم نے علماء کو رسپیکٹ دینی ہے, ہم نے جو ہمارے ریلیجس ایک طبقہ ہے ہم کہتے ہیں جی وہ لوگ جو ہیں وہ دم درود کر لیتے ہیں, یہ کر لیتے ہیں, وہ کر لیتے ہیں, وہ سارا ہمارا بلیف سسٹم ہے, ہیلتھ بلیف ماڈل ہے. ہم کب تک لڑتے رہیں گے ایک دوسرے سے؟ سو ہم نے مل کے جہاں پہ ایک عالم کے پاس جانا ہے, ہم نے اس سے بھی علاج لینا ہے, ہم نے روحانی علاج. جہاں پہ ایک ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, اسے لگے کہ ڈاکٹر کی ضرورت ہے تو اس نے ضرور ہیلپ کرنی ہے. ہمیں لگے کہ اس بندے میں ایمان کی کمزوری ہے, اس کو ضرور ہم نے دین کی طرف رہنمائی دینی ہے. ٹھیک ہو گیا. وی ہیو ٹو ورک, ناٹ ہم نے الگ الگ کام نہیں کرنا. اب پچھلے کچھ 10-20 سالوں سے ہم الگ الگ ہو گئے. سو وی ہیو ٹو ورک ٹوگیدر اگر ہم نے اس قوم کو. صحیح ہو گیا. ڈاکٹر صاحب, یوتھ شارٹ کٹ تلاش کر رہا ہے, شاید فرسٹریشن اس وجہ سے بھی ہے کہ انہوں نے سب چیزیں کرنی ہیں جو دنیا میں ہو رہی ہیں, اور وہ جو ہے تو کیا کہنا چاہیں گے کہ شارٹ کٹ بھی نکلا ہے, کیونکہ ڈیفینیٹلی شارٹ کٹس انہوں نے نہیں چھوڑنا ہے, کیونکہ جس سپیڈ سے لائف چل رہی ہے, آگے بڑھ رہی ہے, گلوبلائزیشن ہو رہی ہے, تو وہ آگے کی طرف جا رہی ہے. شارٹ کٹ یوتھ نہیں چھوڑے گا, ٹھیک ہے, تو ہم ان کو گائیڈ بھی کر سکتے ہیں, آپ بتا بھی سکتے ہیں کہ ایکسرسائز کرنی ہے, صبح اٹھنا ہے, نیند پوری کرنی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر ریئلسٹک گراؤنڈس پہ دیکھا جائے تو شاید وہ ان چیزوں کو کیری اس طریقے سے نہیں کر سکتا. کچھ شارٹ کٹ بتائیں ان کو کہ وہ مینٹلی بھی ایزی رہیں, ٹھیک ہے, وہ اپنی جو ڈیلی لائف جو کام ہے جو انہوں نے پرفارم کرنے ہیں وہ کریں, ٹھیک ہے, شاید باقی چیزوں میں بھی اچھے ہوں. اینی تھنگ. جمال, before that, you've been one of the best speakers in our country as a youngsters. Thank you so much. Thank you. مطلب آپ you've been following that, اور ہمارے ملک میں بہت کم ایسے ینگسٹرز ہیں جو کہ ایک نیچرل اپنے ٹیلنٹ پہ اٹھ کے آ رہے ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. دس کے شارٹ کٹس نہیں ہے لائف میں, بالکل, ابھی بھی آگے بہت کچھ ہم نے کرنا ہے اچیو کرنے کے لیے.
سو دیکھیں جب ہم پریشان ہوں، میں اس پہ اس طرح بات کرتا ہوں، جو ماسک ڈپریشن ہوتی ہے نا، چہرے سے ہم اسمائل کر رہے ہوتے ہیں لیکن دل بڑا افسردہ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے. تو جب بھی ہم ڈپریسڈ ہوں، ہم کوئی ایک چیز، اچھی چیز کے بارے میں سوچ لیں، ایک اچھی چیز کے بارے میں، جو ہو سکتا ہے کہ ہماری فیملی کی صورت میں ہو سکتا ہے ہماری اولاد کی صورت میں ہو سکتا ہے ہمارے اپنے ٹیلنٹ کی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہماری کوئی خواہش ہو. میں کوٹ نہیں کر سکتا میڈیا پہ، لیکن میں نے ایسے لوگوں کو بچپن سے دیکھا ہے، میرے فادر دادا، چونکہ وہ بھی سیکیٹری میں رہے ہیں، ہم نہیں وہ کوٹ کر سکتے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ وہ ماضی کے بارے میں آپ ان سے سوال کریں تو وہ ڈپریسڈ ہوتے تھے، حال کے بارے میں جی آپ کو حال کیسا لگا ہے، ڈپریسڈ. لیکن ان کی ایک امید ہوتی تھی کہ فیوچر میں جی ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور وہ انہوں نے کیا. تو ایک اچھی سوچ ضرور اپنے پاس رکھ لیں اور اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں، اور وہ 1 سے 2 سے 3 سے 100 سے 1000 کروڑ ہو جائے. بیوٹیفل جی، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت قیمتی وقت دیا اپنا اور بڑی اچھی باتیں کی. ناظرین، جیسا کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کو سنا، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بڑی سمپل سی بات ہے کہ جب آپ کو کوئی ٹینشن ہو، آپ نے ہر چیز کرنی ہے، تو آپ اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے، اپنے دل کو ریلیکس کرنے کے لیے، وہ دل کا جو سکون ہے وہ حاصل کرنے کے لیے، اگر آپ کے کوئی بندہ قریب ہے جو کہ آپ کو بہت عزیز ہے، اگر آپ اس کے بارے میں بھی سوچیں گے تو شاید آپ بڑے ریلیکس فیل کریں گے. اس کے علاوہ انہوں نے بڑی اچھی باتیں یہ بھی کی کہ ہم لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے، اس لیے کیونکہ ہم لوگوں نے اگر بہت سارے کام کرنے ہیں، کیونکہ جو ہم کر رہے ہیں اس چیز کے ساتھ ہم لوگ اٹیچڈ بھی ہیں، ہم نے وہ پرفارم بھی کرنی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم نے اپنی فزیکل ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے، ہم نے ایکسرسائزز کرنی ہے، ہم لوگوں نے وقت پہ سونا ہے، وقت پہ جاگنا ہے. یہ اس لیے نہیں کہ ہم لوگ صرف فزیکلی ہیلدی رہیں، فٹ رہیں، بلکہ اس لیے کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ کے دماغ کے ساتھ بھی لنکڈ ہیں. اور اپنے آس پاس بھی دیکھیں، اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھیں، یعنی آپ اپنے بھائی سے پوچھیں، اپنی بہن سے پوچھیں، اپنے گھر والوں سے پوچھیں کہ ان کی مینٹل کیا کنڈیشن ہے، وہ کیا سوچتے ہیں، وہ کس حال میں ہیں، یعنی وہ کہاں پہ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، فیل کرتے ہیں، ان کے ایموشنلی وہ کہاں پہ ہیں. تو یہ چیز بڑی میٹر کرتی ہے. اگر آپ آس پاس دیکھ رہے ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی بندہ کام کر رہا ہوگا جو چپ ہے، حالانکہ وہ بولنے والا ہے لیکن وہ چپ ہے، تو اس سے پوچھیں، اس کو وقت دیں، اس سے بولیں میرے سے بات کرو، ہم بات کریں گے تو کچھ نہ کچھ آ جائے گا. اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی دوست ہے جو آپ کو بہت زیادہ ملا کرتا تھا، اب نہیں ملتا، اس کو ملیں، اس سے پوچھیں کیوں نہیں ملتے. ٹھیک ہے، اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھیں، اپنے والدین کو وقت دیں، اپنے ساتھ جو بچے ہیں گھر میں ان کے ساتھ وقت گزاریں. آپ مینٹلی اپنے آپ کو بہتر محسوس کریں گے. اور جہاں تک باقی ساری چیزوں کا سوال ہے، وہ اپنی زندگی میں ساتھ لے کر چلیں، وہ چلتی رہتی ہیں، ان کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن باقی ساری چیزوں کو ایک ساتھ مینج کرنے کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان جمال یعقوب جعفری کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.